ہاں جی، ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں کیسی آیت پڑھتے ہیں؟ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن ہے اور یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ سورہ مائدہ میں طہارت سے متعلق وضو یعنی طہارت میں وضو بھی آ جاتا ہے، غسل بھی اور تیمم بھی آ جاتا ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ تیمم کے بارے میں آئی تھنک میں نے پیچھے بھی بتایا تھا۔ تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا پھر آپ وضو کیسے کریں گے اور غسل کیسے کریں گے، تو پھر آپ پاک مٹی سے وضو اور غسل کرتے ہیں، اس طریقے سے وضو اور غسل کرنے کو نا تیمم کہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں گے اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ یعنی اگر دو قوموں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی باری آ گئی ہے تو ایک طرف آپ کے اپنے ریلیٹیو ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو جن سے آپ کی بھی دشمنی چل رہی ہے، لیکن وہ لوگ فار ایگزامپل حق پر ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ان سے دشمنی چل رہی ہے تو اپنی دشمنی کا بدلہ آپ ان کے ساتھ ناانصافی کر کے نکالیں، ایسا نہیں کریں۔ جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو عدل و انصاف کی بنیاد پہ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ چاہے آپ کے ایک طرف ریلیٹیو ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جس کے ساتھ آپ کی بھی دشمنی چل رہی ہے، جو بندہ انصاف پہ ہوگا آپ نے اس کا ساتھ دینا، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اپنی دشمنی اس طرح سے نہیں نکالنی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، کتابوں میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی نافرمانی کا بے ارتکاب کیا۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی فرمائی، ان کے دل بھی سخت کر دیے گئے۔ یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا یعنی ان کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، وعدے کو بھول بیٹھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی، یعنی غلو سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔